تو ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے علاقے میں محفل ہونی چاہیے، وہاں پر بھی محفل کا انعقاد ہونا چاہیے۔ تو حضرت صاحب میرے والد صاحب کو ہمیشہ یہی کہتے تھے صوفی صاحب وہاں پر بھی ہمارے ذکر اور اللہ اللہ کا جو صدائیں ہیں وہاں پر بھی پہنچیں گی، اور انشاءاللہ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ جب ہم یہاں پر شفٹ ہوئے وہاں سے میرپور سے آزاد کشمیر سے، تو یہاں پر بھی اسی طرح جس طرح وہاں پر محفل کا انعقاد ہوتا تھا، یہاں پر بھی اب ہفتہ وار محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایک جگہ بھی دوسری جگہ بھی چاچو کے گھر بھی یہاں پر بھی محفل کا یعنی ہفتہ وار انعقاد ہوتا ہے۔ تو یہ نسبت کا اثر ہے دوستو، جب تک بندہ نسبت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تو انسان ادھورا ہے۔ جو ہی نسبت کا اثر ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے روز و صبح و شام بدل جاتے ہیں، اس کے زندگی کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، اور اسے نماز کی توفیق ملتی ہے، ذکر و اذکار کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب تک انسان اللہ والوں سے ملتا نہیں ہے تو اللہ سے جدا رہتا ہے، جب اللہ والوں سے مل جاتا ہے تو اللہ سے بھی مل جاتا ہے۔ تو یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دیدار کر لینا یہ بھی انسان کے لیے بہت شرف کا باعث ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ حضرت صاحب ہمارے علاقے میں تشریف لائے، اور اسی طرح جناب حضرت صاحب جب بھی آتے ہیں کراچی سے لے کر کشمیر کی برف پوش پہاڑیوں تک آپ کا سفر یوں ہی رواں دواں رہتا ہے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی دنیا کی بات نہیں، کوئی دنیا کے پیسے کی لالچ نہیں ہے، کہ جہاں لالچ نہیں ہے کہ آپ جس کا یعنی پیسوں کا ذکر کرتے ہوں یا پیسوں کی بات کرتے ہوں، جہاں بھی جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور نوجوانوں کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ جہاں بھی جا رہے ہیں نوجوانوں کو آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ آج ٹیکنیکل دور ہے، فیس بک کھول کے دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ کے لیں، جہاں بھی آپ کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر اکثر جو تعداد ہوتی ہے وہ نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ کہ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ باشہرہ ہوتے ہیں، سر پر تاج ہوتا ہے اور سفید لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی جو وہاں پر ہوتا ہے عرس، 12 ربیع الاول کی جلوس ہوتا ہے وہاں پر دیکھ لے، یا عرس مبارک ہوتا ہے انگلینڈ میں، تو وہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو نظر ہوتی ہے زیادہ نوجوانوں پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک پرفتن دور ہے کہ جہاں پر نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، تو نوجوانوں کی اصلاح کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو دعا ہے کہ حضرت صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔